السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہندوستان شہر بنگلور سے عزیزم سید قمر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال یوم عرفہ کے روزے سے متعلق آیا ہوا ہے، اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ آخر ہم روزہ کب رکھیں، 9 ذی الحجہ کو رکھیں یا یوم عرفہ کو۔ آئیے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں اس کا جواب دیتا ہوں اس سوال کا، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی شکوک و شبہات اس تعلق سے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ نمبر 1، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ غیر معمولی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، رواہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال، اگلے سال کے گناہ بخش دے گا، اور جو اس گزشتہ سال کے بھی اور اگلے سال کے بھی، ایک آگے ایک پیچھے کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ جو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہا جاتا ہے، یوم عرفہ، اہل علم نے، فقہا نے اس کی وجوہات بیان کی کہ آخر یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یا صرف میدان عرفات میں ٹھہرنے کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یا کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں 3 وجوہات اہل علم نے، فقہا نے بیان کی ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ نمبر 1، حضرت ابراہیم کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ کی طرف سے ہونے میں تھوڑا تردد ہوا، چنانچہ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم کو یہ معرفت حاصل ہوئی، یقین حاصل ہوا 9 ذی الحجہ کو، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ یعنی معرفت کا دن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2، اس کی ایک اور وجہ بتائی اہل علم نے کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جانا ہے، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، پھر پورا مناسک حج کا جو بھی طریقہ تھا۔ تو چونکہ 9 تاریخ کو مناسک حج کی معرفت حاصل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے علم نے بیان کی کہ ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ یوم عرفہ کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کا نام یوم عرفہ کیوں رکھا گیا، وہ حقیقت معلوم ہوئی نمبر 1۔ تو اس کے اعتبار سے یوم عرفہ کو پتہ یہ بھی چلا کہ صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنے کے ساتھ خاص کرنا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام ہے۔ 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا مختلف وجوہات کی بنا پہ دوسرا نام، لہذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر ممالک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہو نہ ہو۔ اب یہ دوسرے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ 9 ذی الحجہ کا اعتبار ہر ملک کی چاند کے تاریخ کے اعتبار سے ہوگا یا سعودی عرب، یہ جو سب سے بڑا اختلاف ہے، یہ مسئلہ جو ہے کہ ہر ملک کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا اعتبار ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا اصل میں سبب دار و مدار اس بات پر ہے، ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو رؤیت ہلال ہے، یعنی چاند دیکھنے کا مسئلہ جو ہے، یہ دوسرے ممالک کے حق میں معتبر ہے یا نہیں، یہی مدار ہے، یہی بنیاد ہے اختلاف، کیا سعودی عرب کی رؤیت ہلال دوسرے ملکوں کے حق میں معتبر ہے؟ آئیے اس کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ اس بارے میں ظاہر ہے کہ اہل علم کا راجح قول یہی ہے کہ جو سعودی عرب سے دور ممالک ہیں، بلاد ہیں،
جن کے طلوع اور غروب ہونے میں کافی فرق پایا جاتا ہے، ان کی رویت ایک دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے مسئلے میں کافی فرق ہونا بار بار کے مشاہدے سے ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لہذا جس طرح نماز کے اوقات تہجد اور سحر اور افطار وغیرہ میں ہر ملک کا اپنا وقت معتبر ہے، سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک میں نمازوں کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا، بہت فرق ہے۔ کہیں مغرب ہو رہی ہے تو کہیں ابھی دن ہی نہیں ڈوبا ہے، یہاں سعودی عرب میں دن نکلا ہوا ہے، کہیں اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے کہ فجر میں سعودی عرب میں فجر پڑی جاتی ہے تو کہیں دن نکلا ہوا ہے، ناشتہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عید، روزہ اور قربانی میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت معتبر ہوگی۔ لہذا جس دن دوسرے ممالک کے حساب سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوگی، اسی دن روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ میں عید کا دن ہو، یعنی ہمارے ملکوں کے اندر 9 ہو اور یہاں 10 ذی الحجہ ہو۔ دوسری بات ایک اور جو آپ نے سوال کیا نا کہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ، تو آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یوم عرفہ ہے بس 9 ذی الحجہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ بعض احادیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث میں یوم عرفہ کے بجائے 9 ذی الحجہ کے الفاظ موجود ہیں، جیسے کہ بعض امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء، رواہ ابو داود والنسائی، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن اور عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، تو 9 ذی الحجہ کا لفظ وارد ہوا حدیث کے اندر، یعنی یہ روزہ دراصل 9 ذی الحجہ کا ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن میں سے ہر روزے کی فضیلت احادیث میں مستقل طور پر آئی ہے۔ پہلے ذی الحجہ سے لے کر کے 8 ذی الحجہ تک، آپ 9 ذی الحجہ تک مستقل روزے رکھیں، آپ 1 ذی الحجہ کو، 2 ذی الحجہ کو، 3 ذی الحجہ، اور ظاہر ہے کہ 1 سے 8 تاریخ کے روزوں کی فضیلت پوری دنیا کی جو اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہے، پوری دنیا میں جہاں پہلی تاریخ آئے گی اسی اعتبار سے ہے، لہذا 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بھی ہر ملک کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے یہ ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاؤں کہ یوم عرفہ کے روزے کے لیے سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کا اعتبار کرنے سے ایک بہت بڑی پیچیدگی بھی لازم آئے گی، کیونکہ دنیا کے بعض ممالک کی تاریخیں سعودی عرب سے 1 دن پہلے کی ہوتی ہیں، یعنی وہ ملک جہاں چاند کی پیدائش اور طلوع اور غروب سعودی عرب سے پہلے ہو، سعودی عرب سے پہلے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دنیا کے اندر جیسے کہ مثلا لیبیا ہے، تیونس ہے، موروکو ہے، مراکش وغیرہ، مغرب، جزائر وغیرہ میں، اس میں سعودی عرب سے پہلے عید ہو جاتی ہے، 1 دن پہلے عید ہو جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں وقوف عرفہ ان کے یہاں عید کا دن ہوتا ہے، یعنی جب 1 دن پہلے ہو جاتی ہے تو وقوف سعودی عرب میں گویا کہ یعنی عید کا دن ہوتا ہے، تو جب وہ کیسے روزہ رکھیں گے جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے؟ نیوزی لینڈ اور سعودی عرب میں 11 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی جب سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ کا سورج نکلتا ہے تو نیوزی لینڈ میں 8 ذی الحجہ کا سورج ڈوبتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیوزی لینڈ والے رات کو روزہ رکھیں گے؟ اور اگر رات گزار کر دوسرے دن روزہ رکھیں تو ان کے ہاں تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی، مگر سعودی عرب میں 10 تاریخ یعنی عید کا دن ہوگا، تو کیا نیوزی لینڈ والے عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ بتائیے آپ، ہے نا اشکال، پیچیدگی ہے نا۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رویت تو اس لیے ضروری قرار دی گئی تھی کہ مہینے کا آغاز کا یقین ہو جائے، اور چونکہ آج یقینی علم سائنس جیسا کہ سوال میں بتایا گیا کہ آج منٹوں میں سیکنڈوں میں خبریں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، اس لیے اب رویت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ایسے لوگوں کو بتایا جائے کہ رویت ہلال ایک ایسا میٹر ہے جس کا تعلق عبادت سے، عمل تعبدی ہے،
اس کا دار و مدار کسی کے خیالات پر نہیں ہے، بلکہ جو ہے جیسے نماز کے اوقات ہیں، رکعتیں ہیں، ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، اسی طرح دیگر معاملات میں تو وہ ثابت شدہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی جو سسٹم ہے یہ غیر مستقل اور ناپائیدار چیزوں پر اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی، نہ اس کا انحصار ہے، یہ ہرگز نہیں، بلکہ اسلام ایک ایسا طریقہ پیش کرتا ہے جو ہر جگہ اور ہر دور کے لیے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے، بلکہ قیامت تک کے لیے کسی بھی دنیا کے گوشے میں قابل عمل اور قابل قبول ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ، میڈیا، سائنسی آلات کی جو ڈسٹربنس ہے، جو تعطل آ سکتا ہے اور آتا ہے، کرنٹ ہے تو سب چل رہا ہے، کرنٹ نہیں تو ختم، وہ سب کے علم میں ہے۔ اس لیے ایسی کسی چیز کے بجائے فطری طریقوں پر انحصار کیا گیا ہے، بنیادی طریقوں پر رکھی گئی ہے۔ سائنسی آلات سے مدد ضرور لی جاتی رہے گی، لیکن انحصار جو ہے وہ فطری طریقوں پر ہی کیا جائے گا، اور یہی ہمیشہ رائج رہے گا انشاءاللہ۔ اس حقیقت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ پیچیدگی لازم آئے گی کہ جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہے، اس دن بعض ملکوں میں 10 ذی الحجہ ہے، تو اس ملک کے مسلمان عید الاضحیٰ کیسے منائیں گے؟ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، تیونس ہے، لیبیا ہے، اور اس دن ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہوگا؟ پھر وہ اس دن کو سعودی عرب کی مطابقت اور پیروی میں یہ یوم عرفہ مان کر اس میں روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ ان کے عید کا دن ہے؟ اور یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ذرائع نئے جو ذرائع ابلاغ ہیں، یہ ابلاغ ہیں، آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب میں فلاں دن یوم عرفہ ہے، فلاں دن یہ ہے، فلاں دن یہ ہے۔ آپ غور کریں کہ پہلے کی صدیوں میں جب انٹرنیٹ اور یہ وہ نہیں تھا، حاجی صاحبان بیچارے حج کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، 6 مہینہ پہلے پانی کے جہازوں میں سفر کرتے تھے، موتیں ہو جاتی تھیں، وہیں دفن ہو جاتے تھے، دریائے میں لاشوں کو جنازہ وغیرہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا تھا، مچھلیوں کی خوراک۔ ہزاروں لاکھوں حاجی ہوئے جب سے حج ہو رہا ہے پانی کے جہازوں سے۔ جب یہ ذرائع نہیں تھے جاننے کے کہ کیسے کب کیا ہوتا، بلکہ گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، تو ان کے حاجی صاحبان کے جو گھر والے ہوتے تھے وہ کیسے یوم عرفہ سمجھتے تھے، اور وہ کیسے روزہ رکھتے تھے، اور وہ کیسے قربانی کرتے تھے؟ غور کریں، ظاہر ہے کہ اس وقت بھی لوگ یوم عرفہ کا روزہ اپنے یہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ آج کل بھی دنیا کے تمام خطوں میں آپ غور کریں، ہر شخص کو یہ جدید ترین سہولیات یہ میسر نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اب بھی دوسرے علاقوں کے بارے میں بروقت معلوم حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اب بھی مناسب، آسان اور قابل عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک کے لوگ اس دن عرفے کا روزہ رکھیں گے جس دن ان کے ہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ اور جیسا کہ حدیث میں خود ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو اور 10 عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اور میں وہاں لمبی چوڑی گفتگو نہیں، سوال کا جواب تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، تو خلاصہ کلام یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمانوں وہ یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھنے کے پابند نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سعودی عرب کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے ہاں 9 ذی الحجہ ہو، اور دوسرے ملکوں کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے ہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ البتہ ہمارے ہاں جو مشرقی، جو جنوب مشرق کے لوگ رہنے والے ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، برما ہے، اسی طرح چائنا ہے، اسی طرح انڈونیشیا ہے، یہ تمام سب ہے نا مشرقی ممالک جو وہ سعودی عرب سے ایک تاریخ پیچھے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ چونکہ پہلے عشرے سے لے کر کے پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تک ہے، کبھی بھی آپ روزہ رکھیں 9 کو، جیسا کہ تاکید کے ساتھ حکم آیا۔ تو اہل علم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اہل حدیث ہندوستان تھے،
ان کے یہاں انہوں نے بھی اپنے فتوے میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 8 کا بھی روزہ رکھ لیں اور 9 ذی الحجہ دونوں کا روزہ رکھ لیا کریں، کیونکہ 10 ذی الحجہ کے ہر روزے کی فضیلت جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور ان ممالک کے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس مسئلے کا حل میرا خیال ہے کہ ان تفصیلات سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا عزیزم کہ ہمیں کب اور کس طرح سے روزہ رکھنا ہے۔ چونکہ یہ جو عرفہ ہے نا، اس کے لیے جو سوالات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ وہ 9 ذی الحجہ ہے یا 9 ذی الحجہ، یہ تمام سب چیزیں ایک بس اس بات پر ہیں کہ کیا سعودی عرب کی رویت کو پوری دنیا کے لیے معتبر مانا جائے یا نہ، سب یہی بنیاد ہے اختلاف کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو پتہ ہے حدیث واضح ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزے کا اختتام کرو۔ مثبت انداز میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور منفی انداز میں بھی، سلبی انداز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، یعنی چاند دیکھے بغیر نہ روزہ رکھو اور چاند دیکھے بغیر نہ عید کرو۔ تو دونوں پہلوؤں سے اس کی تاکید کی گئی ہے کہ چاند ہر ملک کا ہر اعتبار سے اسے دیکھ کر کے وہ کیا جائے گا۔ تو جس طرح قربانی ہر ملک والا اپنے یہاں کے قمری چاند کے مہینے کے حساب سے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے گا، اسی طرح عرفے کا روزہ بھی اپنے دن کے حساب سے رکھا جائے گا، کیونکہ روزہ جو ہے یہ عرفات میں وقوف سے متعلق نہیں ہے، وہ اس سے نہیں جڑا، کیونکہ عرفے کا ایک وقت متعین ہے۔ یہ بھی آپ غور کریں اس ناحیے سے بھی کہ عرفہ کا ایک وقت متعین ہے جو کہ تقریباً 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے مغرب تک رہتا ہے۔ زوال سے پہلے وقوف عرفہ کوئی کرے جائے عرفات میں اور چلا ہے زوال سے پہلے، تو اس کا عرفہ، اس کا وقوف نہیں مانا جائے گا، حاجی نہیں ہوگا۔ وہ ضروری ہے کہ وہ زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ روزے کا ٹائم نہیں ہوتا، زوال کے بعد روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزے کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے حاجی بھی روزہ نہیں رکھتے اس دن، اور نہ ہی رکھنے کا ان کو حکم ہے۔ حاجیوں کو 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ عرفے کا روزہ بھی قربانی کی طرح دن کی نسبت سے ہے، نہ کہ حج اور حاجیوں کی عمل کی نسبت سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بات لمبی بھی ہوگی، معذرت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔